السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کہ عورت کا ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، برتنوں کو ہاتھ لگانا، کھانا کھانا، کھانا کھلانا اور کھانا بنانا، شوہر سے باتیں کرنا اور اس سے کھیل کود کرنا، یعنی کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام اور پھر بلا کسی نفرت کے سب کے ساتھ مل کے کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو عورت کی ناپاکی کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں: جنابت اور حیض و نفاس۔ اس کی ناپاکی خواہ جنابت سے ہوئی یا حیض و نفاس سے ہوئی، اس کو جلد از جلد غسل جنابت اور غسل حیض و نفاس کرنا چاہیے۔ بلا وجہ تاخیر کرنا سخت ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، اور یہاں تک تاخیر کرنا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے، یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور فقہا نے لکھا کہ اگر وہ کسی وجہ سے، بلا وجہ نہیں، کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکتی تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے وہ اپنے سارے کے سارے کام سر انجام دے سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل بخاری شریف حدیث نمبر 279، مسلم شریف حدیث نمبر 331 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاقیہ ہو، حضرت ابو ہریرہ سے ملے، فی بعض طریق المدینہ، مدینہ کے بعض راستوں میں، وہ جنوب، اب حضرت ابو ہریرہ جب ملے تو وہ جنبی تھے۔ فن خنست منہ فذهب فاغتسل ثم جاء، وہ کہتے ہیں کیونکہ میں جنبی تھا تو میں ایک طرف ہو گیا، میں وہاں سے چلا گیا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں چرا کے ایک طرف چلا گیا، فاغتسل ثم جاء، اب کہتے ہیں کہ میں نے غسل کیا اور پھر میں آیا، فقال اینا کنت یا ابا ہریرہ، جب آیا تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تو کہاں تھا؟ قال کنت جنبا، کہتے ہیں کہ میں جنبی تھا، فکرہت ان اجالسک، تو میں نے یہ مکروہ جانا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، انا علی غیر طہارت، کیونکہ میں طہارت پر نہیں تھا، یعنی کہ پاک نہیں تھا۔ فقال سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہنے لگے سبحان اللہ، ان المسلم لا ینجس، کہ مسلمان تو نجس ہوتا ہی نہیں، یعنی کہ ظاہری طور پر تو بالکل، یعنی کہ پاک ہے تیرا جسم، تو مل بھی سکتا ہے، باتیں بھی کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہے، تو ان المسلم لا ینجس، مسلمان تو نجس ہوتے ہی نہیں، اور اس نجاست کا تعلق نجاست باطنوں سے ہے، وہ یعنی کہ غسل کرنے سے بعد میں دور ہو جائے گی۔ اور گھر کے کام وغیرہ کرنا، اس کے بارے میں مسلم شریف حدیث نمبر 298 اور ابو داؤد شریف حدیث نمبر 261 میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوی لی نیل خمرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خمرہ یعنی کہ مسلح من المسجد، مسجد سے پکڑائیں، یعنی کہ آپ مسجد میں مسلح پڑا تھا، آپ نے باہر سے صرف وہاں سے اٹھا کے پکڑانا تھا۔ اب مسلح کتنی مقدس چیز ہوتی ہے، اور پھر مسجد سے اٹھانا۔ قالت فقلت انی حائض، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں تو میں نے کہا کہ میں تو حائضہ ہوں۔ فقال ان حیضۃ کے لیست فی یادک، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کی یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ آپ کا جو حیض ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی کہ ظاہراً یہ بالکل پاک ہے، اس میں کسی قسم کی نجاست نہیں لگی ہوئی، آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مسلم شریف حدیث نمبر 245 اور مسند ابی عوانہ حدیث نمبر 212 میں ہے، عن ابی ہریرہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فقال یا عائشہ تو ناوی لی نیل ثوبا، تو آپ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ مجھے کپڑا پکڑائیں۔ فقالت انی حائض، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تو حائضہ ہوں۔ فقال ان حیضۃک لیست فی یدک فناولتہ، تو وہاں پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ تیرا حیض جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں تو نہیں لگا ہوا، یعنی کہ ظاہراً تو یہ بالکل پاک ہے، تو پھر حضرت عائشہ نے وہ پکڑایا۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ آدمی باتیں بھی کر سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اور اس بات کو ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 میں لکھتے ہیں
کہ افضل یہی ہے کہ اسے وضو کر لینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی مضبوط عطا فرمائے۔